بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک کا سفر، اور اب ہم اس کے آگے سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور جب تک آپ زندہ تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں کی، جو آپ کی خصوصیت تھی۔ ان کی بیویوں کے نام یہ ہیں: ایک نمبر پر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر ہے حضرت کبریٰ رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، پانچویں نمبر پر ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، چھٹے نمبر پہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ساتویں نمبر پر ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، آٹھویں نمبر پر ہے حضرت زینب بنت جیش، نویں نمبر پر ہے حضرت زینب، 10ویں نمبر پر ہے حضرت میمونہ، اور 11 نمبر پر ہے حضرت جویریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باندیاں تھی: حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ، حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ 40 سال کی عمر میں تقریباً مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دور پر غار ہرا میں آپ تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے، وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، اور آپ کو بتا دیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کی طاقت پورب سے تو پچھم تک ہے۔ ان کے پر اتنے لمبے ہیں کہ یہاں ایک کونے سے تو دنیا کے دوسرے کونے تک کے پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے اس طرح پورے 70,000 پر ہیں۔ پلک جھپکتے سے ہی سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں اور پوری دنیا کو پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پٹکا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں کہا اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اقرا، یعنی کہ پڑھو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکلنے کو ہو گئی، اور پھر کہا کہ اقرا، پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور وہ بہت ہی گھبرا گئے، غار ہرا سے اترے اور گھبرا کر گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کانپ رہے تھے۔ انہوں نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے چادر مانگی اور چادر اوڑھ کے سو گئے۔ اور پھر کچھ خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق کے پاس لے گئی۔ یہ اس وقت یہودی تھے اور یہودی پیروکار تھے، یعنی اسلام نہیں لائے تھے، اور توریت اور انجیل کو انہوں نے حفظ کر لیا تھا، تعلیم یافتہ تھے۔ سارا واقعہ بیان کر دیا، اور اس وقت حضرت براق رضی اللہ عنہ نابینا تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ سنایا۔ تو حضرت براق ایک عالم دین تھے، انہیں آخری نبی کے بارے میں معلوم تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو فرشتہ تم پر آیا ہے وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی آتا تھا۔ آپ کی قوم آپ کو شہر سے باہر نکال دیں گی کیونکہ آپ حق پر ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلا کلمہ پڑھا، اور دوسرا کلمہ حضرت براق رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ اس کے بعد کلمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے 3 سال تک کے چھپ کر اسلام کی دعوت دی، لیکن 40 سال کے جب آپ سے وسلم ہو گئے تو انہوں نے اعلانیہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لوگ جانی دشمن ہو گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے،
خول فول بکنے لگے، دن بدن تکلیفیں بڑھنے لگی، اور پھر ایسا وقت آیا کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے یہ لوگ نے تعلق توڑ دیا اور ایک گھاٹی تک محدود کر دیا۔ اس گھاٹی کا نام ہے شبہ ابو طالب۔ 3 سال تک اس گھاٹی میں انہیں قید رکھا گیا۔ ایسے دن گزرتے گئے، لیکن حج کے موقع پر آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اور اس میں سے کچھ لوگ نے اسلام قبول کر لیا، اور نبوت کے 13ویں سال میں مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں نے 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اسلام کی مدینے میں دعوت دی۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا اور مدینے میں بہت زیادہ دین پھیلنے لگا۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور وہاں پر 11 سال رہے۔ پہلا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ وہاں سب سے پہلے اذان و اقامت ہوئی اور پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ دوسرے سال میں قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس جو تھا مسجد اقصی، پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن حکم آیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کرنے کا حکم ہوا۔ نماز عیدین اسی سال فرض کی گئی، قربانی کا حکم ہوا اور روزے فرض کیے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ مسلمان کو جنگ بدر میں جیت حاصل ہوئی۔ تیسرے سال میں کفار جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام کیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا، یعنی وہ نماز جو خوف کے عالم میں لڑائی کے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اسی سال پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بن جیش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور نماز قصر اسی سال حکم ہوئی اور عورتوں کو پردے کا حکم ملا۔ 5واں سال حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور جنگ خندق ہوئی اور تیمم کا حکم بھی اسی سال ہوا۔ 6واں سال صلح حدیبیہ اور بنت رضوان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے وعدہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو خط بھیجے، حبشہ بھیجا، اور حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی۔ 7واں سال جنگ خیبر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر کی وجہ سے سورج پلٹ آیا۔ 8ویں سال حضرت محمد صلی اللہ حضرت علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ پیدائش السلام ہوئی کی اور پیدائش جنگ ہوئی۔ حنین واقع ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9ویں سال شاہ حبشی نجاشی کا انتقال ہوا، حج فرض ہوا، جنگ تبوک پیش آیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے دل کھول کر مال خرچ کیا۔ 10واں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال میں 12 ربیع الاول کو پیر کے دن 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، یعنی آپ پردہ کر گئے، گھر میں تدفین ہوئی۔ آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے، اور اس ویڈیو کو پلیز شیئر کیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اتنی ڈیپ انفارمیشن نہیں ہے، تو آپ اسے ضرور شیئر کیجیے گا اور یہ ویڈیو ملین میں جانا چاہیے۔ اللہ حافظ، اور کمنٹ میں ضرور محمد لکھنا۔